بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں پھیلتی ہوئی بے حیائی اور اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات اور ان کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں کہ قیامت والے دن یہ نشانیاں پوری ہونے کے بعد تباہی بربادی ہوگی، اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ قیامت تو آئی ہوئی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں، جس طرح ہم گھر گھر میں ناچ گانا اور نوجوان نسل میں نشہ، بے راہ روی، ہر چیز عام ہو گئی ہے اور ہمیں بے حیائی نظر نہیں آتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ ہمیں غلط لگتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک پروگرام نیشنل ٹی وی پہ لانچ ہونے جا رہا ہے، اس پہ میری اچانک نظر پڑی تو پرومو چل رہا تھا یوٹیوب پہ، لازوال عشق۔ اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ لازوال عشق جو ہے یہ تو رب کائنات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کا لازوال عشق، اور یہ لوگ اس نام کو کس طرح سے کیش کر رہے ہیں، یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی بے حیائی اور ایک ایسا ننگا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ شرم کے مارے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھ سکیں۔ اس شو میں بلبلے کی مشہور ایکٹر عائشہ عمر صاحبہ جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہی ہیں جی، اور اس میں ننگے کپڑے، بے حیائی، اس کے اوپر وہ ترغیب دیں گی کہ کس طرح سے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جائیں گے جی۔ ڈیٹنگ شو شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ پہلے ہی بے راہ روی کا شکار ہے، اور اب ہم نے ٹی وی پہ توجہ دینا چھوڑ دیا۔ ناظرین، جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے بے حیائی والے ڈرامے ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر چلیں گے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ یقین کریں، اس وقت پاکستان کے نیشنل ٹی ویز کے اوپر جتنے ڈرامے چل رہے ہیں نا، 90% بے حیائی، زنا خوری، نشہ، اور باپ بیٹی کا ریلیشن، بہن بھائی کا ریلیشن، مالک کا نوکرانی سے ریلیشن، یہ کیا ہم پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر؟ لٹکائیں ان کو چوکوں میں، کیس بنائیں ان کے اوپر۔ اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سینسر بورڈ کہاں پہ ہے۔ پیمرا اتنا طاقتور ریگولیٹری ادارہ ہے جو ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا ٹی وی چینل کیا دکھا رہا ہے۔ پیمرا بھی کوئی انسٹرکشن نہیں لگا رہا۔ ناظرین، یہ جو نیا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، میں نے اس کا پرومو دیکھا تو عائشہ عمر، 4 لڑکے 4 لڑکیاں آمنے سامنے کھڑے تھے، ان کو پوچھ رہی ہیں، لڑکیوں ان میں سے آپ کو کون سا لڑکا پسند ہے؟ 2 ایک طرف کھڑے تھے، 2 ایک طرف۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ جی دونوں ہی مجھے پسند ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں۔ دور پھٹے منہ۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس۔ اگر ہماری بچیاں یہ کلچر دیکھیں گی تو ہم ان کو روک پائیں گے کہ وہ ڈیٹ پہ نہ جائیں، وہ لڑکوں سے ملنے کے لیے نہ جائیں؟ کیوں کہ ہمارا ٹی وی جو ہے یہ ہماری اصلاح کر سکتا ہے، یہ ہمیں نیکی کی راہ پہ لا سکتا ہے۔ ہم ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں بنائیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پروان چڑھ سکے، جبکہ تمام ملکوں میں اس پہ خصوصی فنڈ جاری کیے جاتے ہیں کہ نوجوان نسل کو
اچھے اچھے شعبوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، اچھے کاموں کی طرف لانے کے لیے ڈرامے بنتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں۔ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم بنا رہے ہیں بے حیائی اور ننگے کپڑے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے نا جی، جس کا پرومو بڑا چل رہا ہے آج کل، جس دن یہ لانچ ہوگا آپ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن ہم اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھیں گے۔ ہمیں اب برائی لگتی ہی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بے حس ہو چکا ہے۔ ہم 1400 سال پہلے والی دنیا میں واپس جا رہے ہیں، جب بے حیائی، شراب نوشی، قتل عام یہ جرم نہیں سمجھے جاتے تھے، گناہ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ آج کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے دور میں رہ کے بھی ہم وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں جب انسان کو شعور نہیں تھا، انسان کو عقل نہیں تھی، اسلام نہیں تھا۔ آج تو اسلام بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی بہت فاسٹ ہے، ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے، پھر ہم کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں؟ ناظرین، یہاں ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا، اس وقت ناچ گانا اور یہ مہندی، تیل، شادی، مائیوں، یہ ساری رسمیں ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ ہوتی تھیں۔ جیسے ہی پاکستان ہندوستان علیحدہ ہوا تو ہمارے وہی ہم تو ہیں تو سارے بر صغیر پاک و ہند والے لوگ ہیں نا، چاہے ڈیوائیڈیشن ہو گئی ہے، ہم نے وہ ساری رسمیں بڑھ چڑھ کر اپنے خاندانوں میں ایڈ کر لی ہیں۔ اب وہ ایسی خطرناک رسمیں بن چکی ہیں ناظرین کہ ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں یہ۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، قرضہ اٹھائیں، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے ساری رسمیں پوری کرنی ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، ساری رسمیں پوری کرنی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہندوانہ رسمیں ہماری نسلیں تباہ کر گئیں۔ ہماری نسلوں میں یہ سارے جو ایونٹس ایڈ کر دیے گئے، غریب آدمی اپنے بچے کی شادی ہی نہیں رکھ سکتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تمام رسمیں اگر آپ پوری نہیں کرتے تو آپ کو معاشرے میں ذلیل ترین اور غریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ جس کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، وہ جہیز نہیں دے سکتا، کوئی غریب آدمی، کوئی سفید پوش آدمی، تو اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے ہندوانہ رسموں سے نکلنا کیسے ہے؟ اس کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کو صدیوں چاہیے، کئی صدیاں، کیونکہ ہمارے خون میں یہ رسمیں رچ بس گئی ہیں، اب ہم ان سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے اوائڈ تو کر سکتے ہیں، ہم سادگی پہ تو آ سکتے ہیں۔ آسان طریقے سے اپنے بچوں کے نکاح کریں اور ولیمے کریں۔ یہ لمبے جھنجٹ، یہ اخراجات، یہ مہندی، یہ برات، یہ مائیوں، یہ تیل مہندی، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، ان سے جان چھڑائیں۔ آپ اپنے خاندان پہ احسان کریں، بچے اپنے ماں باپ پہ احسان کریں، اور یہ شرائط رکھ دیں کہ جی ہم نے سادگی سے نکاح کرنا ہے اور مسجد میں نکاح کریں گے۔ بچی کی شادی ہے تو نکاح کریں اور بچے والے جا کے اپنا ولیمہ کریں، جو سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہمارے گلے کا توق بنے ہوئے ہیں، ان سے جان چھڑا لیں، ورنہ آنے والی نسلیں ساری زنا میں مبتلا ہو چکی ہوں گی۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا، اور سب سے بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا اور یہ ہمارے ٹی وی چینلز۔ ناظرین، اس وقت مارکیٹ میں لاکھوں ٹی وی چینل ہیں، آپ کے موبائل میں لاکھوں ٹی وی چینل ہیں، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ اچھائی کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ قرآن کی تلاوت سنیں، اردو ترجمہ سنیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ آپ اچھے اچھے کام کریں، جو کام نہیں آتے ہیں آپ اسی موبائل سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بے راہ روی سے واپس لائیں، اچھائی کی طرف چلیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ ڈرامہ رائٹر ہیں، فلمیں لکھ رہے ہیں، یہ اپنی بہو بیٹیوں کو اس میں کام کروائیں نا، ذرا جس طرح کی یہ چیزیں لکھ رہے ہیں ان سے کام کروائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی غیرت جاگتی ہے،
آپ گواہ رہیے گا اگر ہمارے ملک پاکستان کے اداروں نے ٹی وی میڈیا پر کنٹرول نہ کیا، بے راہ روی پر کنٹرول نہ کیا، تو پھر ان کے گھروں میں بھی یہی سسٹم چلے گا کہ نوکرانی مالک کے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور ڈرائیور جو ہے نا وہ مالکن کو بھگا کر لے گیا ہے۔ یہ ہمارا سسٹم کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں برائی میں نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بس روٹین ہے، روٹین کو ٹھیک کرنا ہوگا، عوام کو اس کا اصل چہرہ دکھانا ہوگا۔ یہ جو ڈرامہ رائٹر ہیں، یہ جو پیسہ کمانے کے لیے نئی نئی کہانیاں لا کر ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ کیا کام کیا؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی رمز میں چلا جا رہا ہے، اور قیامت بالکل سر پہ کھڑی ہے اور ہمیں موت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا یہ جو لباس ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں ناظرین، ہماری خواتین گھروں میں یہ لباس پہن کر بیڈ پہ سو جاتی ہیں، کچن میں کام کر لیتی ہیں اس لباس کے ساتھ؟ ننگے اور مہنگے ترین لباس دکھا کر ہمارے گھروں کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یقین کریں جب نیا نیا ٹی وی پاکستان میں آیا تو ہمیں ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، ہم کسی کے گھر ٹی وی دیکھنے جاتے تھے، اور جب والد صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے پھینٹی لگائی کہ آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، یہ بے حیائی ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو آج وہی والدین جو ہیں وہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری پوری فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دور میں جب ہم فلم دیکھ رہے ہوتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کوئی گانا آ جاتا تھا نا فلم میں تو ہم گانا فارورڈ کر دیتے تھے کہ بھئی بے حیائی ہے، اور ماں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کے سامنے یہ گانا نہیں دیکھ سکتے، صرف سٹوری دیکھی جاتی تھی۔ آج تو بے حیائی بالکل خیر ہی ہو گئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہم سب مل کر بے حیائی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ۔ وجہ ہمارے خون میں سلو پوائزن ایڈ کر دیا گیا ہے، آہستہ 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 یہ 30-40 سال میں جو ہمیں انڈین کلچر ہمارے اندر جو ایڈ کر دیا گیا نا فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، اب وہ ہم میں سے نکل نہیں سکتا، ہم غلط راستے پہ چلے گئے ہیں، واپسی نہیں ہے۔ لہٰذا ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سینسر بورڈ اپنا فرض ادا کرے، پیمرا ریگولیٹر اتھارٹی ہے وہ اپنا فرض ادا کرے، اور یہ جو نیا ڈرامہ سیریل آ رہا ہے لازوال عشق، اس کو لانچ ہونے سے پہلے روکنا چاہیے۔ اس کے خلاف ٹوٹل سوشل میڈیا سے میری گزارش ہے کہ مہم چلائیں کہ یہ ڈیٹنگ شو ہے، یہ بچوں کو ترغیب دے گا کہ لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ کیسے ریلیشن قائم کرنے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔